فیڈ کے اندر جو ہے نا مین جو ہمارے ملک کے اندر زیادہ تر مکئی اور سویابین، تقریباً 50 سے 60% مکئی ہوتی ہے، 15 سے 20% جو ہے وہ سویابین ہوتی ہے، باقی اس کے بعد رائس کی کچھ پروڈکٹ ہوتی ہیں، کوئی منرلز ہوتے ہیں، کوئی وائٹامنز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اگر کمپنی ڈال رہی ہے اینیمل سورس کا جس کو ہم پولٹری بائی پروڈکٹ میل کہتے ہیں، وہ صرف 1% ہے، وہ بھی جو ہماری اچھی کمپنیز ہیں وہ جو اس کو ختم کر رہی ہیں، اور تمام کی تمام فیڈ جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ پلانٹ بیسڈ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا بھی اینیمل سورس نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ مکئی، سویابین اور رائس کا برین ہو گیا، رائس پالشنگ ہو گئی، منرلز ہو گئی، وائٹامنز ہو گئی، اور یہ والی چیز ہوتی ہے مین اس کے انگریڈینٹ ہے۔ اچھا، جب یہ میڈیا پہ ہارمونس کی بہت زیادہ ہے تو ہم نے بہت زیادہ ہماری پولٹری پاکستان پولٹری ایسوسیشن میں بھی لوگوں کے ساتھ کام، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کیے، ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ کیے۔ جب ہارمون کی طرف سے سارے سیٹسفائڈ ہو گئے تو یہ ایک نئی ٹرم نکل آئی کہ اس کے اندر آرسینک پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، آرسینک جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جب جو پانی کا لیول یا جسے ہم واٹر ٹیبل بولتے ہیں، جو وہ نیچا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آرسینک کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا سورس ہے پلانٹ کے اندر، پلانٹ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، پانی کے اندر پایا جاتا ہے، سوائل کے اندر پایا جاتا ہے، اور پلانٹس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پلانٹس کے اندر سے زیادہ جو ہے وہ چاول کے اندر پایا جاتا ہے، چاول کے اندر اس کے پائے جانے کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈس کو لیں تو لاہور اور اسٹیٹ کے اگر ہینڈ پمپ اور سرکاری نلوں کا جب پانی چیک کیا گیا تو اس پانی کے اندر اس کی مقدار جو ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا، وہ ہے کہ 10 مائکرو گرام پر لیٹر ہونا چاہیے پانی کے اندر۔ یہ جن کا میں بتا رہا ہوں، جب سرکاری نلوں اور ہینڈ پمپ سے جب اس کا والیوم چیک کیا گیا وہ 30 گنا زیادہ تھا، تقریباً 300 مائکرو گرام پر لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے۔ تو یہ میرا کافی بات ہے اس بات کا، وہ پانی اگر کوئی پیتا ہے تو وہ آپ پیتے ہیں، میں پیتا ہوں، یا جانور پیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مرغی کے اندر آرسینک ہے وہ بالکل نہیں ہے، وہ پانی کے اندر پایا جاتا ہے، پانی کے اوپر واٹر لیول جو ہے اس کا چیک کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا تھوڑا گھروں میں ظاہر ہے ہمارے چاول پکتے ہیں، چاولوں کے اندر یہ اس کا ریشو بہت زیادہ ہے، ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو رنس کریں، رنس مین کہ پانی سے آپ اس کو دھوئیں۔ تو جب ہم پانی سے دھوتے ہیں تو 10% جو ہے وہ آرسینک جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اگر ہم چاولوں کو 6:1 کی ریشو سے پانی کے اندر دھوئیں تو پھر 45% جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بات رہے گی کہ مرغی کے اندر بات کا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی پانی سے اس کو دھو لیتے ہیں جس کے اندر آرسینک موجود ہے، فار ایگزامپل ہو سکتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنا لو لیول کا ہے تو وہ اس کے اندر گوشت کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا اس کا لیول ہے کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف نقصان دہ اس صورت میں ہے کہ اگر مرغی وہ والا پانی پی لے جس کا میں نے آپ کو بتایا تو وہ آرسینک اس کے جگر میں کلیجی کے اندر پایا جاتا ہے۔ کلیجی کے اندر کھانے سے وہ لوگ جب بعض کا تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں، کلیجی کھا لیتے ہیں، اس سے ان کو کینسر کے چانس ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ مرغی کھائیں تو اس کے گوشت میں تو بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی کلیجی کو جو ہے وہ آپ نہ کھائیں، کیونکہ کلیجی کے اندر اس کی مقدار زیادہ ہے، اور وہ کلیجی کے اندر جو مقدار ہے وہ خدا نخواستہ ہیومن بینگ کو جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں، تو ہمیں اس بارے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اس کے گوشت میں بالکل نہیں پایا گیا، بھی اگر پایا گیا ہے تو وہ اس کا، اور اس کی ہسٹری تھوڑی سی یہ بھی ہے، یہ جو بات آپ نے کی اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بھی بتا دوں کہ یہ ایک فائزر کمپنی تھی جنہوں نے نائٹرو 3 ان کی ایک میڈیسن تھی، یہ 2011 کی اسٹڈی ہے جس کے بیس کے اوپر یہاں پر بڑے بڑے اچھے یونیورسٹیز کے اساتذہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر آرسینک پایا جاتا ہے۔ تو وہ ان کی 2011 کی اسٹڈی تھی، وہ دوائی جو ہے وہ امریکہ میں استعمال ہوتی تھی، اس کے کھانے سے برڈ کو جب کھلایا جاتا تو اس کے جگر کے اندر یہ والی چیز جو ہے وہ کلیجی، جسے میرے منہ سے کلیجی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کے وہاں سے اس کے اثرات پائے گئے تھے، وہ دوائی انہوں نے بین کر دی۔ پاکستان میں وہ دوائی آتی ہی نہیں، جب ایک چیز مکو میں مہنگی، وہاں پر وہ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ وہ فیڈ کی شیف ڈرائی بڑھاتی جو پولٹری کو فیڈ کھلاتے تھے، تو ہم تو ہمارے ملک کے اندر تو پولٹری کی فیڈ کو اسٹور کیا ہی نہیں جاتا، بھی ڈیلی بیسس پہ لوگ بنواتے ہیں اور ودن اے ویک استعمال ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ نائٹرو 3 جو دوائی اس کی وجہ سے یہ معاملہ تھا، اور یہ 2011 کی رپورٹ ہے جو کبھی اب یہ 2018 کے اندر آگے رپورٹ ہوئی ہے، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے کہ مرغی کے اندر وہ آرسینک پایا جاتا ہے، اور پایا بھی جاتا ہے تو میں نے آپ کو اس کی ریزن بتا دیا، تو اس لیول کے اوپر جو ہے آپ اس کی کلیجی نہ کھائیں، ادروائز اس کا گوشت ہر لحاظ سے سیف ہے اور ہیلتھی۔ اور اس کے ساتھ میرا یہ والا پیغام بھی کہ درخت ضرور لگائیں مگر پھلدار، تاکہ وہ لوگ جو پھل خریدنے کی سکت نہیں رکھتے یہ والے پھل ان کو آسانی سے دستیاب ہوں۔